رات کو سورت مجادلہ، سورت حشر، سورت ممتحنہ، سورت صف، جمعہ، منافقون، تغابن، طلاق اور تحریم 9 سورتوں کی رات کو تلاوت ہوئی اور یوں 28 پاروں کی تلاوت رات کو الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے۔ پہلی صورت مجادلہ یہ مدنی ہے، 3 رکوع ہیں، 22 اس کی آیات بینات ہیں۔ مجادلہ کا معنی ہوتا ہے بحث و تکرار۔ اس میں بھی ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا ایک مسئلہ بیان کرنے کے لیے بحث و تکرار کر رہی تھی، اور پھر اسی عورت کے حق میں آیات بینات نازل ہوئی، اس لیے اس سورت کا نام سورت مجادلہ رکھ دیا گیا۔ ہوا یوں کہ حضرت سیدہ صحابیہ ہیں، حضرت خولہ بنت ثعلبہ، ان کے جو خامن تھے ان کا نام حضرت اوس بن صامت ہے۔ اوس بن صامت نے اپنی بیوی کو اپنی ماں کے ساتھ تشبیہ دی کہ یوں کہا کہ تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی مثل ہے۔ تو زمانہ جاہلیت میں ایسے لفظ کہنے سے طلاق ہو جاتی تھی بیوی، اور بیوی جو ہے حرام ہو جاتی تھی۔ جب ایسا لفظ کہہ دیا تو حضرت اوس بن صامت نے اپنی بیوی سے کہا میرے خیال میں تو مجھ پہ حرام ہو گئی ہے، میں نے ایسا جملہ کہا ہے۔ تو یہ عورت رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، میرے بچے بڑے چھوٹے چھوٹے ہیں، میں غریب بھی ہوں، عمر بھی زیادہ ہے، کہاں جاؤں گی، میرے والدین بھی فوت ہو چکے ہیں، اب اس عمر میں اس حالت میں کہاں جاؤں گی۔ یوں انہوں نے مجھے لفظ کہہ دیے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تک اس کے بارے میں کوئی اور نیا حکم نازل نہیں ہوا، وہی پرانا جو رسم رواج آ رہی ہے کہ تو ایسا جملہ اگر اپنی بیوی کو بولے گا جو اس کی ماں بہن کے ساتھ تشبیہ دے گا کسی عضو کی، تو وہ تو اس پہ حرام ہو جاتی ہے۔ تو وہ مسلسل رسول اللہ کی بارگاہ میں بحث و تکرار کرتی رہی، یا رسول اللہ مجھ پہ کچھ کرم فرمائیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں کیا کروں گی، کدھر جاؤں گی، جیسے کہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے۔ حضور یہی اس کو کہتے تھے کہ ابھی اس کا حکم نازل نہیں ہوا نیا کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے، ابھی یہ بار بار وہ کہہ رہی تھی۔ تو آخر اس عورت نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر عرض کی اے اللہ، تو جانتا ہے میں بے سہارا ہوں، بے کس ہوں، اپنے نبی پہ میرے اس معاملے میں کوئی حکم نازل فرما دے۔ اس عورت نے جب یہ عرض کی کہ اتنی دیر میں حضور پہ وحی کے آثار نمودار ہو گئے۔ ابھی وہ مسلسل بولتی جا رہی تھی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فرمایا خاموش ہو جا، تجھے نہیں پتا حضور پہ اب وحی نازل ہو رہی ہے اور جو بھی حکم ہوگا حضور بیان فرما دیں گے۔ تو خاموش ہو گئی۔ اتنی دیر میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا، پھر وحی آئی، پھر آثار وحی کی ختم ہو گئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے خامد کو بلا کے لاؤ۔ پھر وہ حضرت اوس بن صامت کو بلا کے لائی، وہ بھی صحابی ہیں، اور ان سے پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت میں جو حکم نازل ہوا زہار کا وہ بیان فرمایا کہ یہ بیوی تجھ پہ اس وقت تک حرام ہے جب تک وہ اس کا کفارہ ادا نہیں کرے گا۔ حضور کفارہ کیا ہے؟ کفارہ قرآن نے اسی صورت میں بیان کر دیا۔ میں کیونکہ آیات پڑھنا شروع کر دوں گا تو کافی وقت لگ جائے گا۔ غلام آزاد کرو، اگر غلام آزاد کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو پھر 60 روزے لگاتار رکھو۔ اگر ایسا جملہ بول دیا تو اگر روزے رکھنے کی بھی استطاعت نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ استطاعت نہیں ہے، تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو جب تک تم یہ جو ہے وہ جرمانہ ادا نہیں کرو گے
یہ کفارہ نہیں دو گے اس وقت تک تمہاری بیوی تم پہ حرام رہے گی۔ تو اس کو شریعت میں زہار کہتے ہیں۔ تو زہار کا حکم اللہ نے اس صورت کی ابتدا میں نازل فرمایا۔ تو اس عورت نے رب کی بارگاہ میں گزارش کی تھی، صحابیہ نے، اللہ نے اس کی ادا، اس کی صدا کو عرش بالا پہ سن لیا۔ اور پھر اس عورت کا مقام صحابہ کے درمیان اتنا بلند تھا کہ عمر فاروق کے دور خلافت میں آپ ایک مرتبہ جا رہے تھے تو اس نے راستہ روک لیا سیدنا عمر فاروق کا، اور روک کر آپ کو کچھ وصیتیں کرنے لگی۔ عمر، عدل کرنا، انصاف کرنا لوگوں میں، تاکہ کل قیامت والے دن تمہیں کافی دیر روک کے باتیں کرتی رہی۔ تو لوگوں نے کہا حضور یہ بڑھیا عورت ہے، یہ روک کے آپ کو جو ہے مصروف رکھ رہی ہے، آپ کے اور بھی بڑے کام ہیں، بس بات سن لی، آپ بڑے غور سے اس کی بات سن رہے ہیں۔ تو پتہ ہے حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا خدا کی قسم اگر یہ شام تک مجھے روکے رکھے تو میں اس کی بات سنوں گا توجہ سے، صرف نماز کے لیے سے رخصت مانگوں گا۔ اس لیے کہ عمر کون ہوتا ہے جس کی بات اللہ نے 7ویں آسمانوں سے اوپر عرش پہ سن لی ہے، عمر کون ہوتا ہے کہ اس کی بات نہ سنیں؟ تو یہ کوئی معمولی عورت نہیں ہے، بڑی ان کی پھر عزت ہوا کرتی تھی کہ اللہ نے ان کی صدا کو سنا اور یہ حکم نازل فرمایا۔ تو اس بات کو اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کی ابتدا میں بیان کیا ہے، اس لیے سورت کا نام سورت مجادلہ رکھا گیا۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام اہل ایمان کو سرگوشیاں کرنے سے منع فرمایا۔ ایک فرمایا سرگوشی کرنے سے منع فرمایا، فرمایا یہ منافقین اور یہود کی علامت ہے کہ تم 3 بندے کھڑے ہو تو 2 علیحدہ ہو کر سرگوشی شروع کر دو، ایک بندہ علیحدہ رہ جائے، وہ شاید سوچے گا یہ کوئی میرے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس کو غم ہوگا، تکلیف پہنچے گی۔ حضور نے بھی اس سے منع فرمایا اور رب نے بھی اس بات سے منع فرمایا کہ سرگوشیاں نہ کیا کریں جب تک بہت سے لوگ اکٹھے نہ ہو جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں جب تم 3 آدمی ہو، حضور نے فرمایا، تو تیسرے کو چھوڑ کر آپس میں سرگوشی نہ کیا کرو، اس لیے کہ اس کو کہیں رنج نہ پہنچے کہ یہ میرے بارے میں کوئی بات ہو کر رہی ہے۔ تو اس لیے کم لوگ ہوں، دوست ہوں، بیٹھے ہوں تو کوئی بھی بات کرنی ہے سامنے تو سرگوشی نہ کریں تاکہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ یہودی رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے تھے تو ایسے الفاظ کے ساتھ حضور کو سلام کرتے تھے جس کے اندر توہین کا پہلو نکلتا تھا، اس کی مذمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ اچھا، یہودیوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب حضور کی بارگاہ میں آتے السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم کہتے۔ سام کا معنی ہوتا ہے موت، اور ہمارے بھی بہت سے لوگ جلدی میں السلام علیکم السلام علیکم، ایسا نہیں، السلام علیکم اس میں کیا ہے؟ سلامتی کی دعا ہے۔ سام موت کو کہتے ہیں۔ تو وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے دشمنی کے طور پہ ایسے لفظ کہتے، تو حضور بھی جواباً سمجھ جاتے تو آپ فرماتے وعلیکم، بس وعلیکم، یعنی جیسے تم نے کہا ایسا ہی تم پہ بھی جواب ہو۔ تو ایک دن کسی یہودی نے ایسا جملہ کہا تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے سن لیا اور وہ سمجھ گئی۔ انہوں نے فرمایا تمہارے اوپر موت ہو، تمہارے اوپر لعنت ہو، تم ایسا جملہ رسول اللہ کی بارگاہ میں بول رہے ہو۔ حضور نے فرمایا عائشہ خاموش ہو جاؤ، اللہ نرمی کو پسند کرتا ہے۔ اس کی یا رسول اللہ دیکھ نہیں وہ کیا بکواس کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں بھی تو ان کو ایسا ہی جواب دے دیتا ہوں، وعلیکم کہہ دیتا ہوں۔ تو اس ذلیل حرکت کی اللہ نے مذمت فرمائی ہے کہ جب وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو ایسے الفاظ کے ساتھ رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کر جو ہے وہ سلام کرتے ہیں کہ جو قابل مذمت اور جس کے اندر توحید کا پہلو ہوتا ہے، اس صورت کے اندر ان کی مذمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فامسحوا یمسح اللہ لکم، اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے مجلسوں میں جگہ کشادہ کر دو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو، اللہ تمہارے لیے جگہ کشادہ فرما دے گا۔ ہوا یوں، اس کا شان نزول یہ ہے اس آیت کا
کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد میں جو اصحاب بدر تھے، واقعی بدر کے بعد جب مدینہ میں حضور فتح مکہ بھی حاصل کر لیا تو اس کے بعد امام الانبیاء اصحاب بدر کی بڑی قدر کیا کرتے تھے اور ان کو آپ اگلی صفوں میں بٹھایا کرتے تھے، کیونکہ اصحاب بدر وہ ہیں کہ جنہوں نے بہت بڑی قربانی دی تھی اسلام کے لیے، اور سب سے پہلے اسلام کا علم بلند کیا تھا۔ حق اور باطل کے درمیان یہ پہلا معرکہ تھا، اپنی جانوں پہ کھیل کے اسلام کے علم کو بلند کیا تھا۔ حضور کی نگاہ میں اور اللہ کی نگاہ میں بھی اصحاب بدر بڑی عظمت والے ہیں۔ حضور جب بھی محفل سجاتے نا تو اپنے اصحاب بدر کو جو باقی رہ گئے تھے تو ان کو آپ اگلی صفوں میں بٹھاتے، عزت دیتے، تعظیم و تکریم ان کی فرمایا کرتے تھے، کیونکہ یہ لوگ وہ ہیں جو بدر کے اندر شریک ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ محفل سجی ہوئی تھی اور لوگ سارے آ گئے تھے، کوئی اور جگہ گنجائش نہیں تھی، تو چند اصحاب بے بدر آئے اور انہوں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ اب بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، حضور پہلے تو دیکھتے رہے کہ آگے سے کچھ صحابہ اٹھ کے ان کو جگہ دیں گے، لیکن ہر صحابی کا یہ جی چاہتا تھا کہ میں رسول اللہ کے قریب بیٹھوں گا، ٹھیک ہے نا جی، ہر صحابی رسول اللہ کے قریب بیٹھنا زیادہ لازمی بات ہے، پسند کرتا تھا، تو کوئی بھی نہ اٹھا۔ تو پھر حضور نے چند صحابہ کو جو رتبے کے اعتبار سے اصحاب بدر سے چھوٹے تھے ان کو پیچھے کر کے اصحاب بدر کو آگے بٹھایا، تو ان صحابہ پہ بڑی بادشاہ گزری دل میں کہ یار ہم پہلے بیٹھے ہوئے تھے، ہمیں اٹھا کے پیچھے کر دیا گیا۔ تو اس وقت اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، جو میرا نبی کہہ دے اس کو مان لو، جو میرے نبی نے تمہیں کہا کہ تم مجلس کو کشادہ کر دو تو پھر اٹھ جاؤ، جگہ دے دو۔ جب تم ایسا کرو گے تو پھر یاد رکھنا کل قیامت والے دن میرا رب جنت میں تمہارے لیے جگہ کو کشادہ فرما دے گا۔ اس چیز کو رب کریم نے بیان فرمایا جناب۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ پر اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، صاحب ایمان ہیں، وہ کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کو اپنا دوست نہیں بناتے۔ اس بات کو اللہ نے بیان فرمایا، کیا فرمایا کہ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی جو صاحب ایمان ہیں، وہ کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کو اپنا دوست اور اپنا یار نہیں بناتے، اگرچہ وہ دشمن ان کا باپ ہی کیوں نہ ہو، ان کا بیٹا کیوں نہ ہو، ان کا بھائی کیوں نہ ہو۔ آگے سارے یہ بات لکھی ہے کہ یحادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کان آباؤہم او ابناؤہم او اخوانہم او عشیرتہم، ان کا باپ کیوں نہ ہو، بیٹا کیوں نہ ہو، بھائی کیوں نہ ہو، خاندان کا کوئی بندہ کیوں نہ ہو، اگر اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے تو ایمان والا کبھی بھی اس کے ساتھ دوستی پسند نہیں کرتا۔ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں جو ہے وہ بیان فرمایا ہے، اور آگے ساتھ یہ بھی کیا کہ جو ایسا کرتا ہے یعنی اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں بڑے سے بڑے رشتوں کی چھوڑ دیتا ہے، نہ وہ باپ کی پرواہ کرتا ہے نہ بھائی کی اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، اور نہ وہ بیٹے کی پرواہ کرتا ہے، تو پھر سنو اس کو انعام کیا ملے گا، اللہ اس کے ایمان کو اس کے دل پہ نقش کر دیتا ہے، ایک انعام۔ دوسرا یہ کہ روح القدس کے ذریعے سے یعنی جبریل کے ذریعے سے اللہ اس مسلمان کی مدد فرماتا ہے، اور تیسرا انعام یہ ہے کہ اب وہ اللہ والا کہلاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں فرشتوں کی نگاہ میں وہ اللہ والا کہلاتا ہے، اور چوتھا انعام اس کو یہ ملتا ہے کہ ہمیشہ وہ جنت میں رہے گا، ایسی جنت میں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں اور اللہ اس پہ راضی رہتا ہے۔ یہ بات بیان کی گئی ہے، اور صحابہ نے یہ عملی طور پہ کام کر کے دکھایا جناب کہ انہوں نے بڑے سے بڑا رشتہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں قربان کر دیا۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ان کا قریبی رشتہ دار بھی آ گیا، اس رشتے کو نہیں چھوڑا، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ غلامی اور اطاعت کا جو جذبہ تھا اس کو نبھایا، اور یہی ایمان کا نام ہے، یہی کیا ہے، مسلمانی ہے، اور یہی ایمان ہے۔ آج لوگ ہی چند
دنیا دار لیڈروں کے پیچھے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو بھول جاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو بھول جاتے ہیں، چند شخصیت پرستی پر جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ذرا صحابہ کا کردار پڑھیں۔ حضرت عبیدہ نے اپنے باپ کو جنگ احد میں قتل کر دیا تھا، بیٹے نے باپ مقابلے میں آیا، کیا کہ رسول اللہ کا دشمن تھا، مقابلے میں آ گیا، آپ نے نہیں دیکھا کہ میرا باپ ہے، قتل کر دیا۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں اپنے بیٹے کے مقابلے میں تیار ہو گئے، وہ کفار مکہ کی طرف سے لڑ رہا تھا، اب رسول اللہ کی فوج کا حصہ تھے، لیکن حضور نے اجازت نہیں عنایت فرمائی۔ اور اسی طرح سامعین ذی وقار حضرت سیدنا جو ہے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ماموں کو قتل کر دیا تھا، اور حضرت سیدنا مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تھا، جو اسی طرح حضرت سیدنا علی اور امیر حمزہ نے اپنے کزنوں کو، قریبی رشتہ داروں کو، عتبہ، شیبہ، یہ جو ہے وہ بدر میں مقابلے میں آئے تھے، یہ نہیں دیکھا تھا کہ ہمارے رشتہ دار ہیں، یہ دیکھا تھا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں اور ان کو قتل کر دیا تھا۔ تو یہ بات اللہ نے بیان فرمائی ہے جناب، ان لوگوں کی تعریف کی ہے کہ جو دنیا کے سارے رشتوں کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں قربان کر دیتے ہیں، ان کی اللہ نے، یہ اس کا نام ایمان ہے جناب، یہ ایمان کی چاشنی اور ایمان کی حلاوت اس کو کہتے ہیں۔ تو اگلی صورت حشر ہے جناب۔ حشر مدنی ہے، 3 رکوع ہیں، 24 اس کے آیات بینات ہیں۔ حشر کا معنی لوگوں کو اکٹھا کرنا، ٹھیک ہے نا جی۔ اس حشر سے مراد وہ قیامت والا دن مراد نہیں ہے، اس حشر سے مراد یہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی جو مدینہ کے تھے، ان میں قبیلہ تھا بنی نضیر، انہوں نے رسول اللہ کے خلاف بہت سخت سازش کی تھی، اور رسول اللہ کو نعوذ باللہ شہید کرنے کی سازش کی تھی، بلا کے اپنے پاس، ان کے ساتھ امن کا معاہدہ تھا، اور جبریل نے آپ کو آ کر اطلاع دی تھی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا تھا۔ تو انہوں نے خود کیونکہ خلاف ورزی کی تھی اس معاہدے کی، اور رسول اللہ کو شہید کرنے کی کوشش کی تھی، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بنی نضیر کو اکٹھا جو ہے وہ مدینہ سے جلا وطن کر دیا تھا۔ اس چیز کو اللہ نے بیان فرمایا جماعت کی صورت میں، تو اس صورت کا نام صورت حشر اس لیے رکھا گیا۔ اچھا جی، اس کی جو آخری آیات بینات ہیں ان کی بڑی عظمت ہے۔ حضرت مقل بن یسار فرماتے ہیں، امام الانبیاء نے فرمایا جو بندہ صبح اٹھے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے 3 آخری آیات صورت حشر کی تلاوت کرے، کون سی؟ واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب سے لے کر آخر تک، یہ 3 آیات ہیں، جو ان کی تلاوت کرتا ہے صبح کو 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ کتنے؟ 70,000 فرشتے اس کے لیے، یہ ترمذی کی روایت ہے، 70,000 فرشتے اس کے لیے بخشش و مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور اگر اسی دن اس کا انتقال ہو جائے جس دن اس نے صورت حشر کی صبح تلاوت کی ہے، اور وہ اسی طرح اگر اس کا انتقال ہو جائے اس دن، تو اس کی موت شہادت والی موت ہوگی۔ اگر شام کو پڑھ لیتا ہے تو صبح تک یہیں فرشتے اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو اس صورت کے اندر بیان فرمایا۔ اس کے علاوہ مہاجرین و انصار اور ان کی عظمت اور شان کو بیان کیا، قرآن کی عظمت کو اللہ نے بیان فرمایا، اور اسے نازل کرنے والے رب عظیم نے جو ہے وہ اپنی اوصاف کو، اپنے اسماء حسنہ کو اس صورت کے آخر میں خوبصورت انداز میں بیان فرمایا، جیسا کہ آپ سنتے رہتے ہیں، واللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، یہ سب اللہ کے صفاتی نام ہیں، اسماء الحسنہ ہیں۔ اللہ نے ان کا ذکر کیا، پہلے قرآن کے نزول کا ذکر فرمایا، اور پھر اس کے بعد اپنے اسماء گرامی کا جو ہے اللہ نے ذکر فرمایا۔ اس چیز کو اس صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز بیان کی ہے کہ مسلمان جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اس دعا کو اپنے تک محدود نہیں رکھتا،
بلکہ اپنے ان بھائیوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہے جو سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے گئے ہیں، اور یوں عرض کرتا ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہماری بھی بخشش فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی بخشش فرما جو سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے گئے۔ تو پتہ چلا کہ جب کوئی مسلمان صاحب ایمان، شرط کیا ہے ایمان کی، دنیا سے چلا جائے تو دوسرا مسلمان اس کے لیے دعا کرے تو اس دعا کا فائدہ اس کو پہنچتا ہے، تو تبھی تو اللہ نے مسلمانوں کی یہ صفت جو ہے وہ بیان فرمائی ہے۔ آگے یہ فرمایا کہ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، یہ بھی دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف سے کوئی کینہ نہ رکھ، بے شک تو ہی جو ہے وہ نہایت مہربان ہے۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ کسی مسلمان کے بارے میں دل کے اندر جو ہے وہ کینہ بھی نہیں رکھنا چاہیے، بغض بھی نہیں رکھنا چاہیے، حسد بھی نہیں رکھنا چاہیے، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم دی ہے۔ اور یقیناً جس کا دل کینے سے حسد سے پاک ہوتا ہے اس کے لیے جنت کی خوشخبری میرے مصطفیٰ نے سنائی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں، روایت کے اندر آتا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم بارگاہ میں حاضر تھے تو رسول اللہ نے فرمایا ابھی ایک بندہ میری محفل سے گزرے گا جو اہل جنت میں سے ہے، جو اس کو دیکھنا چاہتا ہے دیکھ لے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک انصار صحابی تشریف لائے اور حضور کی محفل کے پاس سے گزرے، اس حال میں کہ انہوں نے تازہ وضو کیا تھا، ان کی داڑھی سے پانی کے قطرات گر رہے تھے، بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا تھا اور حضور کی محفل میں سلام کر کے گزر گئے۔ پھر دوسرے دن پھر حضور نے یہی فرمایا ایک ابھی اہل جنت میں سے گزرنے والا ہے، جو دیکھنا چاہتا ہے اس کی زیارت کر لے۔ تو وہ کہتے ہیں اتنی دیر میں جو ہے وہ پھر وہی انصار آ گئے اور یوں ہی وہ گزر گئے۔ تیسرے دن بھی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر ابن عاص فرماتی ہیں کہ میرے دل میں خیال پیدا ہوا یار یہ کوئی خاص بندہ عمل کرتا ہے، کوئی ایسی عبادت کرتا ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ نے اس کو 3 مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ فرماتے میں اس کے گھر چلا گیا اور میں نے ایک بہانہ یہ بنایا کہ یار میں اپنے والد سے ناراض ہو گیا ہوں اور میں نے قسم اٹھائی ہے کہ میں 3 دن تمہارے گھر نہیں آؤں گا۔ اب اس قسم کو پورا کرنا ہے اور اگر آپ مہربانی کریں اس انصار کے گھر چلا گیا جس کو حضور نے 3 دن لگاتار جنت کی خوشخبری سنائی تھی۔ تو اگر آپ مہربانی فرمائیں تو مجھے اپنے گھر میں 3 دن ٹھہرا لیں تاکہ میری قسم نہ ٹوٹے، تو کوئی بات نہیں رہ جائے۔ میں رہنے لگا۔ اب میرا مقصد یہ تھا کہ میں ان کے دن اور رات کے اعمال دیکھوں کہ کون سا کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ اعزاز دیا ہے۔ وہ کہتے میں 3 دن رہا، بس وہی فرض نماز پڑھتے تھے، بستر پہ سو جاتے تھے، صبح اٹھ کے نماز پڑھتے تھے، کوئی تھوڑے بہت نوافل قرآن اپنی روزی رزق کے لیے نکل جاتے تھے، کوئی خاص عمل وہ ایسا نہیں کرتے تھے کہ جس نے مجھے متاثر کیا ہو۔ 3 دن کے بعد میں نے اجازت چاہی تو میں نے کہا یار میں والد سے کوئی ناراض بازار نہیں ہوا تھا، میں نے یہ بات ہے کہ تیرے بارے میں کہ رسول اللہ نے 3 مرتبہ جنت کی خوشخبری سنائی تھی، تو میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تو کون سا خاص عمل کرتا ہے، تو مجھے تو کوئی ایسا خاص عمل نظر نہیں آیا، بتا کون سا تیرے پاس ایسا خاص عمل ہے۔ اس نے کہا کوئی اور خاص عمل نہیں ہے، یہ بس یہ معمول کے مطابق میں نماز روزہ کرتا ہوں اور تو کوئی نہیں۔ ہاں ایک بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ میں نے آج دن تک کسی مسلمان کے بارے میں دل میں کھوٹ نہیں رکھا ہے، حسد نہیں رکھا ہے، کھوٹ نہیں رکھا کسی مسلمان کے بارے میں۔ تو اس وقت انہوں نے کہا بس یہی تیرا وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے جنت جیسی عظیم نعمت کی بشارت مصطفیٰ کی زبان سے دنیا ہی میں سنا دی۔ پھر آگے نکلے وہاں ان کو ملاقات کر کے حضرت عمر بن عبداللہ ابن عاص تو یہ دعا کرتے ہی نکلے، اے اللہ ہمیں بھی استطاعت اور طاقت دے کہ ہمارے دل مسلمانوں کے حسد اور کینے سے پاک ہو جائیں۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے جناب، ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور اگلے سے حسد اور
कीना, ये बहुत बड़ी बीमारी है, अल्लाह हम सबको इससे महफूज व मामून फरमाए। उसके बाद सूरत मुमतहिना, ये मुमतहिना का माना होता है औरतों का इम्तिहान लेने वाली सूरत, क्योंकि इसमें औरतों के बारे में भी कुछ बातें बयान की गई हैं, इसलिए सूरत का नाम सूरत मुमतहा रखा गया। इस सूरत की इब्तिदा में अल्लाह ने मुसलमानों को काफिरों के साथ और मुनाफिकों के साथ दोस्ती और मोहब्बत करने से मना फरमा दिया। फरमाया ये दोस्त, ये काफिर, ये मुनाफिक, यहूदी, ये इनकी दोस्ती तुम्हें कभी भी फायदा नहीं पहुंचा सकती और ये तुम्हारे दोस्त कभी भी नहीं रह सकते। ये अल्लाह ने 1400 साल पहले ही बता दिया था। ये अगर तुम्हारे करीब होते हैं तो सिर्फ अपने मकसद के लिए होते हैं। कोई मुदा होता है फायदा मकसद हासिल करना, वरना ये दिल से आज दिन तक जितने भी यहूद और नसारा हैं, इन्होंने मुसलमानों को तस्लीम नहीं किया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब कह दिया कि इनके साथ दोस्ती न करो, अगर दोस्ती करोगे तो तबाह व बर्बाद हो जाओगे, इस चीज़ को बयान किया गया कि इनके साथ कोई दोस्ती न करो, तो दोस्ती से मना किया। उसके बाद आगे सूरत सफ है जनाब। सफ का माना सीधी कतार, ठीक है ना जी। तो इसके अंदर भी लफ्ज़ सफ़ा है, इसी मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरत सफ रखा गया। और ये सूरत भी बड़ी अजमत वाली है। इसके अंदर भी जो मज़ामीन बयान किए गए हैं, इसकी इब्तिदा में अल्लाह की तस्बीह तकदीस बयान की गई है। मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि वो बात न कहें जिस पे अमल नहीं कर सकते, यानी वही बात करें जिस पे खुद भी अमल करके दिखाएं, नमूना पेश करें। ये बताया गया कि अल्लाह की राह में इस तरह सफ़े बांध कर लड़ने वाले सीसा पलाई होकर जो मुजाहिद हैं, उनकी अजमत अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई। तो यहाँ से सफ़ की अहमियत और अजमत भी, इसलिए इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में भी जिहाद में भी सफ़ को सीधा रखने का बहुत ज़्यादा हुक्म इरशाद फरमाया करते थे, एहतमाम फरमाया करते थे। यहाँ तक कि तकबीर तारीमा कहने से पहले भी ऐलान फरमाते अपनी सफ़ों को सीधा कर लो, और उससे पहले भी आप फरमाते सफ़ों को सीधा कर लो ताकि अल्लाह तबारक व तआला तुम पे रहम फरमाए। यज़ूर की हदीस है। तो इससे सफ़ बंदी के जो है उसकी अजमत का मालूम हो रहा है। मुसलमानों को ये बशारत दी गई है कि अल्लाह ने अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदायत और सच्चे दीन के साथ भेजा है, और ये दीन मोहम्मदी सारे दीनों पे गालिब है और सारे दीनों से अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा दीन है। इस चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया है। इस सूरत के आखिर में मुसलमानों को अल्लाह के दीन का मददगार बनने का हुक्म दिया गया है। दीन की मदद करो, क्या माना? दीन के लिए काम करो, दीन को फैलाओ, दीन की इशाअत करो, जितनी तुम्हें अल्लाह ने इस्तिताअत और ताकत दी है। तो इस चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत के आखिर में बयान फरमाया है। उसके बाद सूरत